السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں دو چیزوں پہ بات کریں گے، ایک پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگی کیفیت ہے اور اس میں اپڈیٹ کیا ہے، اور دوسرا ایران اور امریکہ کی جو کشمکش ہے اور اس میں انڈیا اور اسرائیل کا کیا کردار ہے، اور اس تمام سچویشن کا جو دونوں میں نے ٹاپکس بتائے ہیں، دونوں ایشوز ہیں، دونوں سوالات ہیں، اس کے اثرات پاکستان پہ کیا ہوں گے اور پاکستان کو اس سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے، یہ ہے وہ سوال، یہ ہے وہ کمپلیکیشن جس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ اور ایشو یہ ہے کہ جنگ کے بادل ظاہر ہے اس خطے میں گہرے ہوتے جا رہے ہیں، کشیدگی ہے، پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ حملے مسلسل جاری رکھے گا جب تک کہ وہ اس دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد نہیں کر دیتا، اور جب تک کہ وہ ہائی ویلیو ٹارگٹس جو خود کش بمبار بنا کے پاکستان میں بھیج رہے ہیں اور مسجدوں میں اور سیکورٹی کے اداروں پہ حملے کرتے ہیں اور عام لوگوں پہ، سویلین آبادیوں پہ حملے کرتے ہیں، تب تک پاکستان نہیں رکے گا۔ اس کے جواب میں ظاہر ہے افغانستان بھی کچھ نہ کچھ تیاری تو کر رہا ہے، اور وہاں سے دھمکیاں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے تمام فوجی اور غیر فوجی جو جگہ ہیں، جو تنصیبات ہیں یا جو کٹ ہیں لوگوں کے، وہاں پہ وہ حملہ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جو حملے کیے 2 دن پہلے، اور اس میں جو مرنے والوں کی تعداد پہلی بار جو 50-60 آئی، پھر اس کے بعد اس کا نمبر 80 تک بڑھ گیا، اور ابھی بھی اس نمبر میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور زخمی کتنے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ طالبان حکومت جو افغانستان کی ہے، اس سے تمام ایریا کو، جتنے 7 جگہوں پہ پاکستان نے حملہ کیا تھا، وہ دہشت گردی کے کیمپ تھے، اس پہ انہوں نے اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، اور وہاں سے نہ کوئی خبر اندر جا رہی ہے نہ باہر آ رہی ہے۔ صرف شروع میں 1-2 فوٹیجز آئے ہیں ایک جگہ سے جہاں سے وہ دکھانا چاہ رہے تھے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے انہوں نے کوئی خبر یا کوئی ویژولز باہر نہیں آنے دیے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ نقصان بہت شدید ہے، اور اس سے ریکور کب تک کرتے ہیں یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ سٹرائکس بھی پرسائز تھیں اور اس کا نقصان بھی بہت ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا سپل اوور کیا ہوتا ہے، کیا پاکستان کے اندر خود کش دھماکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اضافہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان پھر ریٹیلیٹ کرے گا، اور یہ جو سیز فائر ٹوٹی ہے، اب کیا اگر دوبارہ کوئی پاکستان میں حملہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی پاکستان کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کی کہیں سے کوئی اطلاع آتی ہے کہیں ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے افغانستان کے اندر، تو وہاں حملہ کیا جائے گا یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے ظاہر ہے پاکستان کی 2600-2700 کلومیٹر کی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، دونوں صوبوں سے جڑی ہے، خیبر پختونخوا بھی اور بلوچستان بھی، اور باقی بلوچستان کی سرحد جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے۔ ایران میں سچویشن اس وقت کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور امریکہ نے اپنی اتنی زیادہ وہاں پہ طاقت جمع کر لی، فوجی طاقت جمع کی ہے جو تاریخ میں اس نے کبھی نہیں کی، اور عراق میں جب اس نے حملہ کیا تھا 2004 میں، اس وقت اتنی فوجی طاقت جمع کی تھی، لیکن اب اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، جس سے ظاہر ہے اتنا ملٹری بلڈ اپ تبھی کیا جاتا ہے جب کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہو۔ اب اس کچھ نہ کچھ ضرور کرنے میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ امریکی صدر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اتنا پریشر ڈالا ہے، اتنا ملٹری لے کے آیا ہوں، اور ابھی تک ایران کیپچولیٹ کیوں نہیں کیا، ایران جھکا کیوں نہیں ہے۔ اور یہ بات کی ہے سٹیو وٹکاف نے ایک امریکن ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ حیران ہے کہ ایران جھکا کیوں نہیں، اور اس کی وجہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایران کیوں نہیں جھکا۔ ایران جھکا اس لیے نہیں ہے کہ ایران کی ایک تاریخ ہے، اور ایران ایک قوم ہے، اور وہ اپنی تاریخ پہ، اپنی قومیت پہ فخر کرتے ہیں، اور اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کی تاریخ میں چاہے انہیں شکست ہوئی ہو یا فتح ہوئی ہو، وہ انہوں نے جھکنا اتنی آسانی سے نہیں سیکھا، اور ظاہر ایران نے اپنے جواب میں اس نے بھی یہ دھمکی دی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں نہ جھکنے میں۔ ایک تو اس نے دھمکی دی ہے کہ میں بھی ریٹیلیٹ کروں گا، اگر امریکہ نے حملہ کیا تو امریکی بیسز جو ہیں خطے میں اس پہ حملہ کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو یقین ہے کہ امریکہ کے جو ٹروپس ہیں وہ اگر آن دا گراؤنڈ آئے، وہ آئیں گے نہیں، ایران کو اس بات کا یقین ہے، اگر وہ آئے تو وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس جائیں گے جس سے شاید وہ نکل نہ سکیں، جیسا کہ افغانستان ایک چھوٹا ملک تھا، عراق ایک چھوٹا ملک ہے، وہاں اتنا نقصان ہوا امریکیوں کو، تو اگر ایران جو ایک بڑا ملک ہے اور اس کی ٹیرین بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں اگر امریکہ کے ٹروپس آئے تو وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، یہ دوسری وجہ ہے ایران کو۔ اور تیسرا ظاہر ہے ایران کے پاس اپنا تیل ہے، اس کی معیشت اتنے سالوں کی پابندیوں کے بعد اتنی سیلف ریلائنٹ ہو گئی ہے
کہ وہ ان پہ پابندیاں ہوں یا جنگ ہو، وہ اپنی زندگی کی گاڑی چلا سکتے ہیں، معیشت ان کی کام کر سکتی ہے۔ پاکستان کی طرح نہیں، پاکستان کی معیشت امپورٹڈ تیل پہ ڈپینڈ کرتی ہے، تو اگر خدا نخواستہ جنگ ہو اور تیل کی پاکستان کی آمد بند ہو جائے تو پاکستان کا پورا جو پہیہ ہے معیشت کا، زندگی کا، وہ رک جائے گا۔ یہ فرق ہے ایران میں اور پاکستان میں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک آئیڈیولوجیکل شفٹ ہے، وہاں ایک جو حکومت ہے، جو نظام ہے، وہ ایک آئیڈیالوجی کے پیچھے چلتا ہے، اور ان کا ایک سپریم لیڈر ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کو وہ فالو کرتے ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی مخالفت بھی بہت ہے سپریم لیڈر کی، لیکن ان کے ساتھ محبت کرنے والے بھی بہت ہیں۔ تو ان کی جو آئیڈیالوجیکل شاخ ہے، اس کے آگے ملٹری میں بھی ہیں، ایک حکومت میں بھی ہیں، گورننس میں بھی ہیں، انتظامیہ میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، تو ہر جگہ ان کا اثر و نفوذ ہے، اور وہ انہوں نے ایک پوری ہائرارکی اپنی اسٹیبلش کر دی ہے کہ اگر سپریم لیڈر کی زندگی کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بعد علی لاریجانی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، نمبر 2 ہیں، وہ اختیارات سنبھالیں گے۔ اور دوسری طرف بھی انہوں نے حکومتی جو ادارے ہیں وہاں بھی انہوں نے ایک ہائرارکی قائم کر دی ہے۔ اتنی تیاری انہوں نے کی ہوئی ہے کہ امریکہ اگر حملہ کرتا ہے اور ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے لیڈرشپ کی، جیسے کہ اسرائیل نے ایران کی ملٹری اور نیوکلیر جو ان کی لیڈرشپ تھی اس کو اڑا دیا تھا، نیوکلیر سائنٹسٹ کو، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے۔ اور پھر ان کا جو ان کے بیلسٹک میزائل ہیں، اسٹریٹجک ملٹری ڈیفنس جو ایران کا ہے، وہ اس کو جھکنے نہیں دے رہا، کیونکہ ایران کے پاس وہ میزائل ہیں اور وہ اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں، اسرائیل تک، اور جو امریکہ کے اڈے خطے میں ان سب تک وہ مار کر سکتے ہیں، اور بہت ہی وہ اچھا نظام ہے۔ کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ جنگ میں پتہ چلے گا، لیکن ایران کو اس کا کانفیڈنس ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنی وہ سفارتی سطح پہ، ایران سفارتکاری میں بڑی مہارت ہے ان کو، ایرانیوں کو، اور ان کے وزیر خارجہ عراقچی بہت قابل سفارتکار ہیں۔ ویسے بھی ظاہر ہے دنیا میں ان کی تاریخ ہے، اتنا مقام ہے، سپر پاور رہ چکے ہیں، ایران کسی وقت ایک امپیریل پاور تھے، تو اس طرح کی جو قومیں ہیں ان کی ڈپلومیسی بھی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، تاریخ میں ان کا اپنا یقین اور ان کا شعور بہت گہرا ہوتا ہے، اس لیے وہ امریکہ کی ان دھمکیوں میں اتنی جلدی وہ کیپیچولیٹ نہیں کر رہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اسلامی دنیا کے بہت سارے ممالک ان کے ساتھ ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں، یورپین ممالک ان کے ساتھ ہیں، چین ہے، روس ہے، تو اپنے کارڈ بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں، اور بات چیت انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ اگلا دور جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہوگا، جمعرات کو شروع ہو رہا ہے، اور ایران نے اس سے ایگری کیا ہے، سارا پوسچر دینے کے بعد، اور امریکہ نے بھی پوری ملٹری پاور وہاں پہ پہنچانے کے بعد اس بات پہ دونوں ممالک متفق ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ اس کی کیا وجہ، امریکہ کیوں یہ اس طرح کی گیم کر رہا ہے، اور امریکہ کس وجہ سے ابھی تک آل آؤٹ وار پہ نہیں جا رہا ہے، اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا، کہ لیکن ایک یہ ایسی پہیلی ہے جو سلجھ نہیں پا رہی، لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور پھر جو ایران کا کنٹرول ہے اپنے ملک کے اندر، اس کے باوجود کہ وہاں احتجاج اب دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، لیکن ان کا کنٹرول بڑا سخت ہے، اور وہ اس وجہ سے جو ان کا آئیڈیولوجیکل ان کی جو جھکاؤ ہے وہاں کی عوام کا، وہ آدھا سپریم لیڈر کے ساتھ ہے، اور آدھے سے زیادہ بلکہ، تو اس لیے انہیں ہر جگہ معاشرے میں، مسجد میں، ممبر پہ، مارکیٹ میں انہیں اس کا ایڈوانٹیج ہے، اور وہ اس ایڈوانٹیج کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے طریقے سے وہ کنٹرول بھی کرتے ہیں اپنے مخالفین پہ، جو کہ پاکستان جیسے ملک میں شاید اتنا آسان نہیں ہے، یا امریکہ جیسے ملک میں یا اور ممالک میں جتنا ایران میں ہے۔ پھر ان کا میڈیا پہ کنٹرول ہے، وہ خبر باہر نہیں نکلنے دیتے، کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا، کتنا انہوں نے دباؤ ڈالا، کتنا جبر کیا، یہ ساری خبریں باہر نہیں آ سکتی اس طرح سے جس طرح دوسرے ممالک میں آتی ہیں۔ تو اس ڈومیسٹک کنٹرول کی وجہ سے بھی وہ ان کو اعتماد ہے، اور وہ جھک نہیں پا رہے۔ اور یہ ہے وہ جواب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ وہ اسرائیل کو اتنا مضبوط کر دیں کہ پھر وہ اسرائیل کو کنٹرول، امریکہ بھی اسرائیل کو کنٹرول نہ کر سکے۔ حالانکہ ابھی بھی اسرائیل امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن کسی نہ کسی جگہ امریکہ خود اپنی، اس کے پاس اتنی مینووربلٹی ہے کہ وہ اپنی بات بھی، اپنی پالیسی بھی پرسو کر سکتا ہے۔ لیکن ایپسٹین فائل سے جو پتہ چلا ہے، رگے وہ کیا ہے، پنجہ یہود میں رگے جان ہے، پنجہ یہود میں دنیا کی یا یورپ کی رگے جان ہے پنجہ یہود میں، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا، تو مغرب کی شاید کہا تھا، تو مغرب کی واقعی جو رگ ہے نا، یہ شاہ رگ، وہ پنجہ یہود میں ہے، یہ ایپسٹین فائلز نے ثابت کر دیا ہے۔
تو اس میں اب امریکہ لیکن ظاہر پاور ہے، سپر پاور ہے، اور وہ بھی کم نہیں ہے، وہ چاہتا ہے، یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے، اور کانسپریسی تھیوریز بہت ساری تو سچ بھی ہو گئی ہیں، آپ کو نظر آئی گیا ہوگا ایپسٹین فائل سے. تو یہ کانسپریسی تھیوری ہے، میرے پاس اس کا کوئی سالڈ لاجک یا ایویڈنس نہیں ہے، لیکن امریکہ یہ لاجک ہے، ایویڈنس نہیں ہے، کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اب اسرائیل اتنا ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے کہ ایران بھی ختم ہو جائے، سعودی عرب بھی طاقتور نہ رہے، باقی ممالک جو ہیں لبنان، شام، عراق، لیبیا، وہ تو ظاہرہ ختم ہو چکے ہیں، تو پھر اسرائیل ایک منی سپر پاور بن جائے گا اور اس کو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک وجہ ہے. لیکن امریکہ کے اندر بہت سخت لابی ہے. مائیکل ہکبی جو اسرائیل کے اندر امریکہ کے سفیر ہیں، انہوں نے بھی پچھلے دنوں کہا ہے کہ امریکہ کا حق ہے کہ وہ 14 عرب ممالک پہ قبضہ کر لے، کیونکہ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ زمین ان کو دی گئی ہے دریا نیل سے لے کے دریا فرات تک. تو آپ سوچیں، یہ سوچ ہے ان امریکنز کی جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، اور پھر اسی لیے وہ امریکہ کی پالیسی کو اثر انداز بھی ہوتے ہیں. اور ٹرمپ یہ نہیں چاہتا کہ امریکن پالیسی اتنی انفلوئنس ہو جائے کہ امریکہ کے اپنے ہاتھ میں کوئی کارڈ نہ رہے. تو شاید اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ایران کو اس جگہ پہ لے آئے جہاں پہ ایران زیرو یورینیم انریچمنٹ پہ مان جائے، اور جو ایران نہیں مان رہا. اور یہ چاہ رہا ہے کہ ایران اپنا بیلسٹک میزائل کا پروگرام ختم کر دے، جو ایران نہیں مان رہا. ایران اگر مان رہا ہے تو اس بات پہ مان رہا ہے کہ وہ 3.67 تک یورینیم انریچمنٹ کو کیپ کر دے گا. اتنی اس نے کی ہوئی ہے، کیونکہ اتنی پیسفل پرپسز کے لیے ضروری ہے، اور پیسفل پرپسز کے لیے نیوکلیئر پاور حاصل کرنا ایران یہ کہتا ہے کہ اس کا حق ہے، اور پاکستان نے بھی اس پہ اس کو سپورٹ کیا، اور اسے یہ رہنا چاہیے. بیلسٹک میزائل پہ ایران نے یہاں تک تو آفر دی ہے کہ وہ حملہ نہیں کرے گا، شروع نہیں کرے گا، لیکن اس پہ حملہ نہ ہو. اور اگر اس پہ حملہ ہوا تو وہ بیلسٹک میزائل یوز کرنے کا حق رکھتا ہے. اس پہ ابھی تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. اور پھر یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو کھلے عام دھمکیاں دینا بند کر دے ایران، اور یہ نہ کہے کہ میں اس کو ریاست نہیں مانتا، کھلے عام نہ یہ کہے. تو یہ ساری باتیں کیا ایران مانے گا نہیں مانے گا، جمعرات کو اس کا پتہ چلے گا، اور اس میں سے کتنی باتیں مانے گا اور کتنی نہیں مانے گا. تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی اسرائیل کے دورے پہ اچانک جا رہے ہیں بدھ کو، اور بدھ کو اس دورے میں اب اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے. اور اس کا چرچا اس طرح ہو رہا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بدھ کو آ رہے ہیں میرے دوست مودی، اور پھر اس کے وہ جب پہنچیں گے تو جو میں ویژن مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھے میرا ڈریم نہیں ویژن بلکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، اس کے مطابق، اور میری آنکھیں جو دیکھ سکتی ہیں مستقبل میں، کہ ہم دونوں مل کے ایک ایسا مکمل نظام بنائیں گے ہم جس میں ہم اتحادی ہوں گے، اور جو ہمارا اتحاد اراؤنڈ اور ود ان دا مڈل ایسٹ، اراؤنڈ اینڈ ود ان دا مڈل ایسٹ، اراؤنڈ میں پاکستان ہے، ود ان دا مڈل ایسٹ میں سارے ہیں، ایران ہے، سعودی عرب ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک کے اراؤنڈ کیا کون کون سے ممالک آتے ہیں. تو پاکستان کو اس میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور اس میں گلف کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں. اس لیے جو میں نے کہا، اب حقابی جو مائک حقابی کا جو سٹیٹمنٹ ہے، جس پہ اس نے کہا کہ اسرائیل کو اللہ نے حق دیا بائبل کے ذریعے کہ وہ اپنا دریا نیل سے دریا فرات تک یہ زمین ان کی ہے. تو اس کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ مل کے وہ الائنس بنا کے اس پہ پاکستان ایک پورٹنٹ پاور ہے، مڈل پاور ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. اس اتحاد کی وجہ سے اس کو توڑنے کے لیے پاکستان کو کمزور کیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان مڈل ایسٹ میں اہم رول پلے نہ کر سکے، یہ بہت ضروری ہے. اور پاکستان اہم رول پلے کر سکتا ہے، نیوکلیر پاور ہے، جس کے بارے میں نفتالی جو سابق اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے، اور پاکستان بہت بڑا خطرہ ہے، ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. تو یہ باتیں تو اب اوپنلی ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر سے یہاں پہ پاکستان کے اوپر جو ہو رہا ہے، امریکہ کیوں پیسہ دے رہا ہے ہر ہفتے طالبان کو، کیوں دے رہا ہے $40 ملین؟ کوئی وجہ ہے نا اس کی. وہاں اسلحہ اتنا چھوڑ کے آیا، پھر BLA ہے، پھر TTP ہے، یہ سب پاکستان کے خلاف کیوں کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ کمزور کرنا ہے. ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے. اب جو الائنس بن رہا ہے، یہ جو اسرائیل کا دورہ ہو رہا ہے مودی کا، اس کے بعد جو نظر آ رہا ہے الائنس، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، دونوں کا آپس میں دفاعی معاہدہ ہے. ایران پہ دباؤ اسرائیل کا ہے، امریکہ کا ہے. ترکیے سے بہت نفرت کر رہا ہے اسرائیل. اس کے بارے میں بھی نفتالی نے کہا کہ ترکیہ سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ مل کے
اسرائیل کو تباہ کرنے کی قابلیت ہے، کیونکہ اردوان بہت سمارٹ آدمی ہے، ڈینجرس اور سمارٹ ہے۔ اور پھر اس میں صومالیہ ہے، سوڈان ہے، یمن ہے، یہ ایک آپ دیکھیں گے کہ یہ ممالک ایک دوسرے کے کافی قریب آتے جا رہے ہیں، کیونکہ یمن میں جس طرح سعودی عرب نے اپنا کنٹرول ریسٹور کیا ہے اور یو اے بیکڈ فورسز کو شکست ہوئی ہے، صومالیہ میں بھی ہوئی ہے، سوڈان میں بھی ہوئی ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور اسرائیل اور یو اے تو آلریڈی ان کے بہت گہرے تعلقات ہیں، موراکو ان کے ساتھ ہے، سائپرس ان کے ساتھ ہے، یونان ان کے ساتھ ہے، اور اب انڈیا بھی اس میں شامل ہو رہا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دو جو بلاکس بن رہے ہیں، اس میں ایک طرف نیوکلیر پاور اسرائیل ہے اور انڈیا ہے، وہ بھی نیوکلیر پاور ہے، دوسری طرف ایک نیوکلیر پاور ہے دوسرے بلاک میں، وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کو کیسے قابو کیا جائے؟ پاکستان کو انڈیا نے قابو کرنے کی کوشش کی، اس کو تو جو چپیڑیں کروائی گئی ہیں مئی 2025 میں وہ اسے یاد ہیں، اور ابھی شاید وہ احتیاط کرے، لیکن اس کو کمزور کیا جانا چاہیے اندر سے۔ اس کے اندر یہ بار بار ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک ریاست بنے رہے، ایک ریاست کی طرح رہے۔ اسی لیے خیبر پختونخوا پہ اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی اتنا چارج اپ ہے کیونکہ اسرائیل اور انڈیا اس کے پیچھے ہیں۔ اسی طرح بی ایل اے کو انڈیا اور اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہے، اور وہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں چاہتے کہ گوادر ایک ایسی پورٹ بنے جہاں پہ چین ڈیپینڈ کرے، جس کے اوپر، جس پہ پورا خطہ ڈیپینڈ کرے، جس سے اس خطے کی دوسری سی پورٹس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور اس تناظر میں آپ دیکھیں، میں نے قطر کا نام نہیں لیا، تو قطر کس طرف جائے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور اسی لیے شاید آج پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ سے واپسی پہ لندن میں تھے، اور وہاں سے اب وہ چلے ہیں اور وہ قطر پہنچ رہے ہیں 2 روزہ دورے پہ۔ وہاں کیا بات چیت ہوتی ہے، اور اس خطے میں جو اس وقت صورتحال ہے، جو کشیدگی جاری ہے، اور اس میں پاکستان بہت اہم پلیئر بھی ہے اور پاکستان ٹارگٹ بھی ہے، اور ہمیں اتفاق سے، اتحاد کے ساتھ اس جنگ کو، جو کافی لمبی ہے اور چلے گی، اس کو لڑنا پڑے گا اور جیتنا بھی پڑے گا، اگر ہم نے واقعی مڈل پاور بننا ہے۔ اگر نہیں بننا تو پھر اتنی نیوکلیر پاور کا، اتنے میزائل پروگرام کا فائدہ کیا؟ سوچنا ہے آپ نے بھی، اور میں نے بھی، اور ہمارے حکمرانوں نے بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔